وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ۔ اور یہ لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو ان حالات میں اپنی بیوی سے الگ تھلگ رہو۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، جب وہ پاک ہو جائیں تب ان سے قریب ہو جاؤ۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جب وہ پاک ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں سے حکم دیا ہے وہاں سے آؤ۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والے، پاک و صاف رہنے والے کو خوب پسند فرماتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ملاقات خاص کا ذکر فرما رہا ہے۔ یہودی یہ کیا کرتے تھے کہ ان حالات میں عورتوں کو بالکل الگ تھلگ کر دیتے تھے، بستر الگ، برتن الگ، کھانا پینا الگ، بات چیت ان سے نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ آ رہا ہے کہ بات بھی آپ ان سے کریں گے، کھانا بھی ساتھ میں کھائے گی، برتن بھی آپ کے ساتھ میں جو آپ استعمال کرتے ہیں وہ بھی استعمال کرے گی، اور ان سے جس طرح کے عام حالات میں زندگی گزارتی تھی انہی حالات میں زندگی گزارے گی۔ صرف ایک کام نہیں کریں گے ان حالات میں کہ ملاقات خاص نہیں کرے گا کوئی شخص اس سے، تو اس چیز کا حکم دیا گیا ہے۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں۔ فأتوا حرثکم انا شئتم، تو جہاں سے چاہو آؤ اپنی کھیتی میں۔ وقدموا لانفسکم، اور اپنے لیے اچھے اعمال پیش کرو۔ واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ، اور جان لو کہ تمہارا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنا ہوگا، تمہاری ملاقات اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہوگی۔ تقوی اختیار کرو، جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمہاری ملاقات ہوگی۔ وبشر المؤمنین، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنوں کو اچھے اعمال کی خوشخبریاں سنا دیجئے۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، اور اپنی قسموں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا حیلہ مت بناؤ۔ اپنی قسموں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا حیلہ مت بناؤ کہ تم تقوی اختیار کرنے سے، نیکی کرنے سے اور لوگوں کے درمیان صلح و آشتی کرنے سے رک جاؤ۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور تم اپنی قسموں کے ذریعے اللہ کے نام کا حیلہ مت بناؤ کہ تم نیکی کرنے سے، تقوی اختیار کرنے سے اور لوگوں کے درمیان صلح و آشتی کرنے سے رک جاؤ۔ واللہ سمیع علیم، اور جو کچھ تم کہہ رہے ہو اللہ تبارک و تعالی سن رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی باخبر بھی ہے۔ اب اس آیت میں قسم کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے قسم کی 3 قسمیں ہیں، وہ تینوں انشاءاللہ 7واں پارہ سورہ مائدہ میں مفصل ذکر کیا جائے گا۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے بے ارادے قسم کھانے پر مواخذہ نہیں فرمائے گا۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا مواخذہ جو پکا ہے، دل کے ارادے سے قسم کھاؤ گے اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ گرفت فرمائے گا۔ اس لیے فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تبارک و تعالیٰ بے ارادے قسم کھانے پر مواخذہ نہیں فرمائے گا۔
وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن دل کے ارادے سے کھائے ہوئے قسم پہ اللہ تبارک و تعالی مواخذہ فرمائے گا۔ للذین واللہ غفور حلیم، اور اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا بردبار ہے۔ للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر۔ اب اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی ایلا کا ذکر فرما رہا ہے۔ تو ایلا سمجھ لیجئے کہ کوئی شخص اپنی بیوی سے قسم کھا لے کہ ان سے ملاقات خاص نہیں کرے گا 4 مہینہ تک یا 1 سال تک ان سے ملاقات خاص نہیں کرے گا۔ قسم کھا لیا کہ اس کے پاس نہیں جانا ہے، اسے صحبت نہیں کرنی ہے، تو اسے ایلا کہتے ہیں۔ کہ کوئی شخص یہ قسم کھا لے کہ میں اپنی بیوی سے جماع نہیں کروں گا، صحبت نہیں کروں گا، تو یہ ایلا کہلاتا ہے۔ تو اس کی مدت کیا ہے، اسی کو اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں ذکر فرما رہا ہے۔ للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے ایلا کرتے ہیں 4 مہینے کی مہلت ہے۔ یعنی اگر وہ 4 مہینہ کے اندر انہیں مہلت دی جائے گی کہ قسم کو توڑ لے اور اپنی بیوی سے ملاقات خاص کر لے، اگر ایسا نہیں کرتا ہے، 4 مہینہ سے زیادہ گزر گیا، تو اب اس کی بیوی اس سے 1 طلاق کے ذریعے آزاد ہو جائے گی، اب اس کی بیوی نہیں رہے گی۔ تو اسی لیے فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص ایلا کی قسم کھا لے تو 4 مہینے کے اندر اسے لوٹانے کا اختیار حاصل ہے۔ اگر 4 مہینے کے اندر اس نے نہیں لوٹایا تب اس کی بیوی آزاد ہو جائے گی، جس سے چاہے وہ نکاح کر سکتی ہے۔ للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے ایلا کرتے ہیں انہیں 4 مہینے کی مہلت ہے۔ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر وہ رجوع کر لے تو اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اگر اس نے طلاق کا پختہ ہی ارادہ کر لیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان باتوں کو بھی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب یہاں اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی مطلقہ کی عدت کو بیان کر رہا ہے کہ مطلقہ کتنے دنوں تک عدت میں رہے گی۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، وہ عورتیں جنہیں طلاق دے دی گئی ہیں وہ اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں۔ ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن، اور ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ چھپائے جو کچھ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے رحم میں پیدا فرمایا ہے۔ ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتی ہوں، ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالی نے رحم میں پیدا فرمایا ہے اس کو چھپائے۔ مطلب یہ کہ اگر جس کو طلاق دے دی گئی اس کے پیٹ میں اگر بچہ ہے تو وہ ظاہر کر دیں کہ ان حالات میں، جس حالات میں طلاق دی گئی ہے ان کے پیٹ میں بچہ ہے، یا وہ ایام خاص میں ہے تو اس کو بھی ظاہر کر دے، چھپائے نہیں۔ تو اسی کو فرمایا گیا کہ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے رحم میں پیدا فرمایا ہے اس کو جائز نہیں ہے اس کے لیے کہ وہ اس کو چھپائے اگر وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہوں۔ وَبُعُولَتُهُنَّ حَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اور ان کے شوہر کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنی بیوی کو ان مدت میں لوٹا لے اگر اصلاح کا ارادہ ہو تب۔ عدت کے دوران شوہر کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنی بیوی کو لوٹا لے اپنے نکاح میں اگر اصلاح کا ارادہ ہو تب۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ،
اور عورتوں کا بھی مرد پر ایسا ہی حق ہے جیسا کہ مردوں کا عورتوں پر حق ہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کا عورتوں پر ایک درجہ بڑھا ہوا ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ تبارک و تعالی زبردست حکمت والا ہے۔ الطلاق مرتان، طلاق دو ہے۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، اگر تم ان کو روک کے رکھنا ہے تو دستور کے مطابق روکنا ہے، یا آزاد کرنا ہے تو بھلائی کے ساتھ آزاد کر دینا ہے۔ ایک بات یہاں سمجھ لیجئے کہ زمانہ جاہلیت میں، یعنی اسلام سے پہلے کا جو دور ہے، اس دور میں عورتوں کو لوگ غلام بنا کر کے رکھے ہوئے تھے۔ جب چاہا 10 20 100 ہزاروں طلاق دے لیتے تھے، اور جب پھر چاہتا تھا اسے لوٹا لیتا تھا، یعنی اسے آزاد بھی نہیں کرتا تھا، نہ ہی اپنے پاس رکھتا تھا، بڑی تکلیف میں اسے رکھتا تھا۔ اب طلاق دے دیا، وہ عدت میں ہے، اس سے نہ کوئی بات کرتا تھا، نہ صحیح ڈھنگ سے ان کو کھانے پینے کو دیا جاتا تھا، نہ ہی اس سے کوئی ملاقات میل جول کرتا تھا، تو بڑی تکلیف کے عالم میں رکھتا تھا اسے۔ تو جب چاہا اسے طلاق دے دیا، جب چاہا اپنے نکاح میں رکھ لیا۔ تو اسی لیے فرمایا گیا کہ اگر آپ 2 طلاق دیتے ہیں تو عدت کے دوران آپ کو واپس لوٹانے کا حق حاصل ہے۔ اگر عدت کے درمیان اگر آپ نے نہیں لوٹایا تو آپ کی بیوی آپ سے آزاد ہو جائے گی، وہ پھر جس سے چاہے ان کا دل وہ نکاح کر سکتی ہے۔ اسی کو فرمایا الطلاق مرتان، کہ طلاق 2 ہے۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، اگر روکے رکھنا ہے تو دستور کے مطابق، اور تسریح بِإِحْسَان، اور اگر آزاد کرنا مقصد ہے تو بھی بھلائی کے ساتھ ہو۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم نے عورتوں کو دے رکھا ہے اس کو واپس لے لو۔ یعنی اگر آپ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا ہے تو جو کچھ آپ نے اسے دے دیا، آپ یہ حق حاصل نہیں کہ آپ اسے واپس لے لے۔ اسی کا ذکر فرمایا گیا وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم نے ان کو دے دیا ہے اسے لے لو، مگر یہ کہ یہ خوف ہو کہ اللہ کی حدود کے دونوں قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ، فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم کو خوف ہو، ڈر ہو کہ اللہ کے حدود کو وہ دونوں قائم نہیں رکھ سکیں گے، تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ، تو ان دونوں پہ کوئی حرج نہیں ہے کہ فدیہ کے ذریعے ایک دوسرے سے آزاد ہو جائے۔ یعنی یہاں پہ عورتوں کو یہ حق دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو آپ کے شوہر کے پاس نہیں رہنا ہے تو خلا کے ذریعے آپ اس سے آزاد ہو جائیے۔ بیوی شوہر سے کہے گی کہ فلاں چیز لے لو، اس کے بدلے ہمیں آزاد کر دو، تو یہ صورت بھی جائز ہے۔ اس لیے فرمایا گیا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ، تم دونوں پہ کوئی حرج نہیں ہے کہ فدیہ دے کر کے ایک دوسرے سے جدا ہو جائے۔ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا، یہ اللہ کے حکام ہے، اس سے تجاوز مت کرو۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو بھی اللہ کے حدود سے تجاوز کرے گا تو وہ ظالم ہوگا۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اگر اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا ہے تو اب اس کے لیے بیوی جائز نہیں ہے یہاں تک کہ کسی اور سے وہ شادی کر لے۔ اس آیت میں
جسے ہم عرب حلا کہتے ہیں، حلالہ کہتے ہیں، اس کا اس میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے اسلام میں حلال چیزوں میں سب سے زیادہ اگر ناپسند کیا گیا ہے تو وہ حلالہ اور طلاق کو پسند کیا گیا ہے۔ اور جو آج کل جو معاشرے میں حلالہ کا جو رواج ہو گیا ہے وہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ جو لوگ اس طرح کا حلالہ کرتے ہیں وہ ناجائز کرتے ہیں، حرام کام کو فروغ دینے کا کام کر رہے ہیں، حرام کام کو بڑھاوا دینے کا کام کر رہے ہیں۔ فَإِن طَلَّقَ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ اگر اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا ہے تو اب اس کے لیے جائز نہیں ہے یہاں تک کہ وہ کسی اور سے شادی کر لے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اگر اس نے بھی طلاق دے دیا ہے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، اب ان دونوں پہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ وہ مراجعت کر لے۔ إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اگر یہ گمان ہو کہ اللہ کے حدود کو قائم کر سکیں گے، اللہ کے حدود اور احکامات کو قائم رکھ سکیں گے، تب یہ اجازت مل رہی ہے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور یہ اللہ کے احکامات ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کھول کھول کر کے بیان کر رہا ہے تاکہ لوگ جان لیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، جب تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت کو بھی پہنچ جائے، اپنی عدت کو پہنچ جائے، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو اس کو روکے رکھو دستور کے مطابق، قاعدے کے مطابق روک کے رکھو۔ او سرحوہن بمعروف، یا آزاد کر دو دستور کے مطابق، قاعدے کے مطابق آزاد کر دو۔ طلاق رجعی میں ہے، یعنی ایک طلاق یا دو طلاق ہے، یہ طلاق رجعی کہلاتی ہیں، تو اس میں آپ کو اختیار ہے لوٹا لینے کا۔ تو دستور کے مطابق آپ اسے روک لیجئے یا دستور کے مطابق اسے آزاد کر دیجئے۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، بیوی کو تکلیف کے غرض سے مت روکو، تکلیف پہنچانے کے مقصد سے مت روکو تاکہ تم اس پہ ظلم کرو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو شخص بھی ایسا کرے گا تو وہ اپنے آپ پر ظلم کرنے کا مستحق ہوگا، جو ایسا کرے گا وہ اپنے آپ پر ظلم کرنے کے مستحق ہوگا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا کھلواڑ مت کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کرو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر انعام کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر کتاب و حکمت میں سے نازل کیا ہے، اسی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نصیحت بھی کر رہا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ڈرو اللہ سے، تقوی اختیار کرو، جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہر چیز کا علم ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، جب اب یہاں پہ تینوں طلاق کی بات چل رہی ہے، جب آپ نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیا، عدت مکمل کر لی، تو کیا حکم آیا وہ سنیے کہ جب تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت کو بھی مکمل کر لے تو اب انہیں مت روکو آپس کی رضامندی سے شادی کرنے کے لیے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، تم انہیں مت روکو شادی کرنے سے
جب کہ وہ دونوں قاعدے کے مطابق، دستور کے مطابق راضی ہوں۔ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ نصیحت تم میں سے اس کو کی جا رہی ہے جو آخرت پر، اللہ پر ایمان رکھتا ہو۔ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ، یہ تمہارے لیے زیادہ نفع بخش ہے اور پاکیزہ ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تبارک و تعالی وہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالی وہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔